رونا صحت کے لیے کتنا ضروری ہے؟ رونا ایک عام انسانی عمل ہے اور یہ بہت سے مختلف جذبات سے شروع کیا جا سکتا ہے۔ لیکن انسان کیوں روتے ہیں؟ رونے کا فائدہ آپ کے جسم اور دماغ دونوں کو ہو سکتا ہے، اور یہ فوائد پیدائش کے وقت بچے کے پہلے رونے سے شروع ہوتے ہیں۔ اگرچہ جب ہم اپنے کسی رشتہ دار یا دوست سے گلے لگ کر روتے ہیں تو ہمارے پاس پہلا ریفلیکس ہوتا ہے کہ انہیں پرسکون کیا جائے، اور اس کی کئی وجوہات ہیں کہ کسی دوست کو ہمارے کندھے پر رونے دینا آگے بڑھنے کا بہترین طریقہ ہو سکتا ہے۔ یہ ان کے لیے صحت مند ہو سکتا ہے۔ جب ہمارے جذبات یا احساسات پر سمجھوتا کیا جاتا ہے تو رد عمل ظاہر کرنا ایک عام انسانی طرز عمل ہے۔ ان رد عمل میں اکثر اپنے آپ کو آنسوؤں کے دہانے میں تلاش کرنا شامل ہوتا ہے۔ تو آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اسے نگن نہ لیں، آنسو بہنے دیں۔ رونا آپ کو زیادہ نقصان نہیں دے گا۔ رونا آپ کو کتنا فائدہ پہنچا سکتا ہے، اس کے 10 فوائد سہرِ فہرست ہیں۔ نمبر 1، تناؤ سے نجات۔ ہم سب نے محسوس کیا ہے کہ دباؤ ہمارے جسم اور ذہنی صحت میں کیا نتائج پیدا کر سکتا ہے، اور ان میں سے کوئی بھی ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔ جب ہم دباؤ میں ہوتے ہیں تو ہمارا جسم مختلف کیمیکل سے بھرا ہوتا ہے جو ہمارے مزاج اور دن بھر کے انداز کو متاثر کرتے ہیں۔ جب ہم روتے ہیں تو ہم آنسوؤں کے ذریعے کیمیکلز کو جاری کرتے ہیں اور ہم فوری طور پر زیادہ آرام دہ ہو جاتے ہیں، اور اگلی بار جب آپ کے تناؤ کی سطح بہت زیادہ ہو تو کمزوری محسوس نہ کریں۔ اگر آپ کا جسم کچھ آنسو بہانا شروع کر دے تو اس طرح کی سطح کو کم کرنے کے لیے رونا ضروری ہے۔ رونا بلڈ پریشر کو بھی کم کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ رونا ان لوگوں کے بلڈ پریشر اور نبض کی شرح کو کم کرنے کے قابل ہے جنہوں نے غصے یا کسی دباؤ والی صورتحال کا تجربہ کیا ہو اور جس نے انہیں تبدیل کر دیا۔ تناؤ کے ہارمونز آپ کے دل کی دھڑکن کو تیز کرتے ہیں اور آپ کی شریانوں کو تنگ کرتے ہیں، جو ہائی بلڈ پریشر کا باعث بنتا ہے۔ رونا تناؤ کو کم کرتا ہے، لہٰذا یہ آپ کے بلڈ پریشر کو بھی کم کرتا ہے۔ اس کے لیے کچھ آنسو بہا کر اپنے دل کو صحت مند رکھیں۔ بے چینی کو دور کرتا ہے۔ کچھ خواتین نے اعتراف کیا کہ جب وہ بے چینی محسوس کر رہی ہوتی ہیں پھر وہ کام کی جگہ یا پھر باتھ روم میں چھپ جاتی ہیں۔ رونا ہمارے جذبات کو چھوڑ سکتا ہے جو ہمیں خاص طور پر بے چینی محسوس کراتے ہیں۔ ہماری پریشانی کو فوری طور پر کم کرتا ہے رونا۔ جب ہم چھوٹے تھے اور کھیل کے میدانوں میں وقت گزارتے تھے، جب بچے خود کو چوٹ پہنچاتے ہیں اور رونا آتا ہے کیونکہ اس چوٹ سے بہت تکلیف ہوتی ہے تو اسے بچکانہ طرز عمل سمجھا جاتا ہے، لیکن در حقیقت یہ جسمانی درد کو کم کرنے کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے۔ یقیناً بچوں کو یہ معلوم نہیں، لیکن ہمارے جسم ہمیشہ رد عمل کا بہترین طریقہ تلاش کرتے ہیں۔ ایک طویل مدت کے لیے رونے سے آکسیٹوسن اور اینڈوجینس اوپیوڈز خارج ہوتے ہیں۔ یہ اینڈورفن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ احساس کا اچھا کیمیکل ہمیں جذباتی اور جسمانی درد دونوں کو کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ مزاج کو بہتر بناتا ہے۔ جسمانی اور جذباتی درد کو کم کرنے میں آپ کی مدد کرنے کے علاوہ رونا یا زیادہ خاص طور پر رونا آپ کے مزاج کو بہتر کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ جب ہم روتے ہیں تو ہم تیز سانس لیتے ہیں جس سے ہمیں کافی مدد مل سکتی ہے۔ ٹھنڈی ہوا میں سانس لینے سے دماغ کا درجہ حرارت کم ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے ہم چیزوں کو تھوڑا سا واضح دیکھتے ہیں۔ سوشل سپورٹ۔ جب لوگوں کو روتے ہوئے کسی عزیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان کا پہلا رد عمل انہیں تسلی دینا ہوتا ہے۔ آپ کے ارد گرد کے لوگوں کی حمایت محسوس کرنا آسانی سے آپ کے مزاج اور جذبے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ رونے سے آپ کو اپنا سوشل سپورٹ نیٹ ورک بنانے میں مدد ملتی ہے۔ جب چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں
جذباتی توازن کو بحال کرتا ہے۔ جب ہم غمگین ہوتے ہیں تو نہ صرف ہمیں آنسو کا تجربہ ہوتا ہے، بلکہ جب ہم خوشی، غصہ یا دباؤ محسوس کر رہے ہوتے ہیں تو ہم روتے بھی ہیں۔ اس طرح کا رونا جذباتی توازن کو بحال کرنے میں مدد کرتا ہے، جس کی ہمیں روزمرہ کے حالات کا سامنا کرنے میں مدد ملتی ہے۔ رونا جسم کا طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کے مضبوط جذبات یا احساسات کا سامنا کرنے کے لیے ڈھال بن جائے۔ صحت کی پہلی علامت۔ یہ صحت کی پہلی علامت ہے جب بچہ رحم سے باہر نکالا جاتا ہے۔ زمین پر ان کے لیے پہلے لمحات اس بات کا تعین کرنے کے لیے اہم ہیں کہ آیا ان کے پھیپھڑے کام کر رہے ہیں۔ ان کا پہلا رونا ایک بہت اہم ہے جو بچے کو بیرونی دنیا کے مطابق ڈھلنے اور خود سانس لینے میں مدد کرتا ہے۔ اس کی آواز جتنی زور سے ہوتی ہے، ڈاکٹر اتنے ہی خوش ہوتے جاتے ہیں۔ یہ پہلا کام ہے جو ہم نے پیدا ہوتے وقت کیا تھا، رونا۔ انسان کے دل کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس رونے کی صلاحیت ہے۔ انسان کو اپنے خیالات کو منظم کرنے اور اس بات پر غور کرنے کے لیے اپنے جذبات کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم واقعی کیا چاہتے ہیں۔ ہم عام طور پر بہت جذباتی مخلوق ہیں اور کسی کو بھی ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے جو کچھ آنسو بہا کر اپنے احساسات پر عمل کرتے ہیں۔ اگلی بار جب آپ اس کی خواہش محسوس کریں تو ہچکچائیں یا کمزوری محسوس نہ کریں۔ رونا آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے۔